ان کی صفات ہیں کہ جتنے وہ بڑے ہیں کرم بھی ان کا اتنا ہی بڑا ہے. تنہ طرح بلا شرکت غیر اپنی قدرت کاملہ سے کرنا کوئی اس کا ثانی نہیں، کوئی اس کا مثل نہیں. جو اسی لیے قرآن نے جگہ جگہ بتلایا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ہے اللہ کتنے بڑے ہیں کہ جس نے تنہ طرح بلا شرکت غیر اپنی قدرت سے آسمان کھڑے کیے ہیں، زمینیں بچھائی ہے، پہاڑ گاڑے ہیں، دریائیں بہائی ہے، سورج و چاند کو چمکایا ہے، ستاروں کو جگمگایا ہے. تو اللہ بہت بڑے ہیں. جنتیں اس نے بنائی، اس کے اندر کی تمام نعمتیں اور نعمتیں اس نے بنائی. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے اللہ ایک ہے، اکیلا ہے. اور کیسا ہے؟ اللہ الصمد، بے نیاز، کہیں سے کہیں کسی شکل میں وہ کسی کا محتاج پابند نہیں. اور کسی درخت کا پتا، ریت کا ذرہ، پانی کا قطرہ، کوئی مخلوق اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا اس کی مشیت کے بغیر. کیا وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے؟ اور سارا سب کچھ مل کر کچھ نہیں کر سکتا. کہ جتنی اللہ کی علمت، جتنی اللہ کی بڑائی دلوں میں اترے گی، پھر اس کی طرف سے آنے والے احکامات کہ اللہ جتنے بڑے ہیں اس کے احکامات بھی اتنے ہی بڑے. اللہ جتنے بڑے ہیں ان احکامات کی پیروی پر ان کی رضا بھی اتنی ہی بڑی ہے. اللہ جتنے بڑے ہیں ان کی نافرمانی بھی اتنی ہی بڑی ہے. اور اللہ کی نافرمانی جتنی بڑی ہے اتنی ہی ان کی ناراضگی بڑی ہے. اسی لیے عجیب بات لکھی ہے مفسرین نے کہ جب کلمہ اپنی حقیقت کے ساتھ دلوں میں اتر جاتا ہے، ایک ہے کلمہ کے بول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ایک اس کے پیچھے پوری حقیقت ہے کہ جب یہ کلمہ اپنی حقیقت کے ساتھ دلوں میں اتر جاتا ہے، نفع نقصان، عزت ذلت، موت حیات، بننا بگڑنا صرف ایک اکیلے اللہ کے قبضے میں اسی کے کرنے سے ہوتا ہے. آج تک جو ہے اس کے کرنے سے، جو ہو رہا ہے اسی کے کرنے سے، اور جو ہوگا وہ اسی کے کرنے سے. تو یہ جب اپنی حقیقت کے ساتھ دلوں میں اتر جاتا ہے تو احکامات کی طرف طبیعت ایسی لپکتی ہے جیسے تندرست آدمی کا اچھے کھانوں کی طرف ہاتھ بڑھتا ہے اور اس کی طبیعت لپکتی ہے. اور اللہ کی ناپسندیدہ زندگی سے طبیعتیں ایسی کتراتی اور گھبراتی ہیں جیسے کسی نقصان دینے والی چیز سے آدمی کی طبیعت گھبراتی ہے.